میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہوا میرے بچے؟ پتہ نہیں کس کی ہیڈ کچن میں رہ گئی تھی and it smells so... یہ چاند میاں کی ہے. مائی ٹاپک. یہ بچے سفید تھی, یہ میل سے اس طرح ہو گئی ہے. تایا جی اس کو سننا مت, آپ بے ہوش ہو جائیں گے. میں کئی مرتبہ بے ہوش ہوا. حضور یہ آپ اپنی جوؤں کو ذرا دم دے دیں. ہائی تایا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں ہمارے جو نیبرہڈ میں جو لڑکا ہے نا اکرم, اس کا جو بیٹا ہے نا حمید, آپ کو پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ اس کو جن چمڑ گیا ہے. اللہ رحم کرے. کوئی بات نہیں, جن آتے رہتے ہیں ہمارے ہاں, سالوں سے رہ رہا ہے, ہم نے کسی کو کچھ کہا؟ نہیں. آپ آؤ, ایک بزرگ آئے ہیں ان سے ملاتا ہوں. یہ میری بٹیا ہے جی. جی ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہے. میں سیلفی بنا لوں؟ بنا لو جلدی سے. بابا جی نہیں میں بس سیلفی بنا. پانی پہ نہ بیٹھ جانا. تھینک یو. سیلفیوں کا دور آ گیا ہے. بیٹھو سامنے. نہیں تسی ایڈا وڈا سر تے پگڑ بنیا ہے, یہ سر تے بھی کوئی انچی ساری دوپٹہ دے دیو, تہاڈی مہربانی ہو رہی ہے. اتنی بری بات ہے, بزرگوں کے سامنے جب آؤ تو بیٹا سر ڈھانپ کے آتے ہیں. تایا جی میں کیا کروں, you know I'm from America so it's very hard for me to understand that concept, you know that right? لون چنگے رہے. تینوں ویاہ ہوگا کسے پنڈ والے پاسے, تیری ساری انگریزی سبحان اللہ. پینڈو بھی پنجاب دا, پاکستان دا, اچھا ناروال کے پاتے دا, ناروال دا علاقہ. لیکن کیا جے میری بول دی اس رمانا گل ہے, گل کیڑی ہے, مڑاکڑا ہے. کوشچن, کیا میری اس کے ساتھ بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی, جو تو 3 بچے کوٹھے سے کھیڈن ڈے, 3 ٹیوشن پڑھن ڈے, 3 سکول لے گئے, 3 دے علامے آؤن ڈے نے, ہیں جی 3 نانکیاں وال چلے. اللہ آپ ہی بن جائی. Okay, if you say so. جب 15 بچے ہو گئے تو پھر اللہ جان 15 بچے نہیں جان جاتے. Are you out of your mind? 15 انگریزی نہیں رہندی حوصلے میں, بڑا مانگا. اللہ اکبر کبیرہ. انگریزی بول دی ہے جنہاں نے ایک ادھا بچہ ہوندا ہے. Come on, no on. You so no way. Don't make noise. 14 بچے ہوندے انگریزی. ویر بھیک آوے, کی نام ہے تیرا, ویر نیلے آوے, کالا کی نام ہے تیرا, مرے کی نام رکھ بیٹھی. مرگی جو گیا. میں پینڈو نو پوچھا, میں کہا چاچا اننے بچے تیرے, اہیں دشمندار بندیاں, 8 قتل بھی ہو جائیں گے, 5 تے بچے. بابا جی میرا ایک مسئلہ ہے, بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے نا سیلفی لینے کی عادت ہے, میں کیا کروں؟ تو نہ تو ہمیں لنگا پیوں گے نا رات کو, سویرے دودھ چ پا کے پی لیا کر, تے سیلفی لین نو دل کرے نا تے زردی تو بغیر انڈا کھایا کر. تایا جی یہ جن کی مجھے چمر گیا ہے. بچے یہ جن نہیں ہے, یہ تو ایک دفعہ چڑیلوں کے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے چاند میاں. پھر چڑیلے نے آ کے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نہ گزرا کریں, ہمارے بچے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ بچے ڈر. مگر ہن بچے وڈے ہو کے سر تے پگا بن کے بیٹھ لا پے. چلو جاؤ, گو انسائیڈ. کسے بدتمیزی بھی کر جاندہ. ہاں ویسے بہت نہیں اس کا بنتا ہے. اچھا ہاں ان کا اچھا بنتا کافی سالوں سے جو ہے. چلو جاؤ. جی جیڑی گاں دودھ رج کے دیندی ہوئے جی وہ دی ٹکر بھی کھانی پہ جاندی. جی کھانی پہندی جی. حضور یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, یہ جو جن جو ہے وہ آ جاتے ہیں بچوں پہ یا بوڑھوں پہ, یا سنا ہے کہ حسین عورت پہ آ جاتے ہیں. حسین عورت پہ آ جاتے ہیں اکثر سنا ہے کہ جس کے اور اگر تو ایسا سلسلہ خد و خال اچھے ہوں, خد و خال اچھے ہوں, بال لمبے لمبے ہوں, جی ہاں, سر ننگا ہو, جی ہاں, اور خوبصورت ہو, انگریزی زیادہ بولتی ہو, اس کے پیچھے تو بہت سے جن لگ جاتے ہیں. بھوتنے اور جن یقین کریں زیادہ لگتا ہے. ہاں جی بھوتنے, جن کو کہنا پڑتا ہے چلو اے بھوتنی دیا. تو جو عورت اپنے سر کو ڈھانپتی ہے, جی ہاں, ویسے آج کل وہ دوسری نہ زیادہ خطرناک ہوگی. ہاں جو ڈھانپتی ہے, جو ڈھانپتی ہیں. میں انہوں نے کیا وہ جنیاں وہ تھا نا, انہوں نے دوسرے رنگ اختیار کر لیا. اب تو نہیں چمڑے گا مجھے جن. نہیں اب نہیں. تو اب یہ ہے جی, سچی بات تو یہ ہے کہ جنات جو ہیں تایا جی آپ جانتے ہیں, آپ خواہ خواہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جنات اللہ پاک کی مخلوق ہیں. اور ہاں جی, اور انسان سے پیشتر یہی تھے. جی ہاں, اس پوری کائنات میں یہی تھے, زمین پر بھی یہی تھے. جہاں ہم رہ رہے ہیں آج کل, جو بھی دنیا کے خالی آپ کو پہاڑ, دریا, صحرا, زمینیں نظر آ رہی ہیں, وہاں پہ پہلے جنات ہی تھے. جی ہاں, جب
انسان بعثت ہوا، انسان زمین پہ منتقل ہوا، جو اتارا گیا جب زمین پہ، تو ان کو یہاں سے حکم کوچ کا دے دیا گیا۔ اللہ، اور جس طرح سے پاکستان اور ہندوستان بنا، کچھ لوگ ہندوؤں کے، سکھوں کے یہاں رہ گئے، وہ نہیں گئے۔ اسی طرح جب انسان اترا تو بہت سے جنات جو تھے وہ نہیں گئے، وہ رہ گئے اور اللہ کے حکم کے تحت رہ گئے، اور انہوں نے اپنی اپنی بستیاں بسا دی۔ جنات تو قرآن سے ثابت ہیں، ہاں، جن و انس کہا گیا، انسان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل میں یہ جن جو ہے اس کا انسان کے ساتھ تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، اس لیے کہ یہ دو مختلف عنصر ہیں، صحیح، دو مختلف ایلیمنٹس ہیں، جی ہاں، ان کا آپس میں قرورہ نہیں ملتا سوائے دو چار چیز کے۔ انسان جو ہے یہ اربع عناصر سے بنا، جی ہاں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے، جی ہاں، اور جن جو ہے وہ خالصتاً آگ سے بنا، جی ہاں، اور آگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی ایک قسم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کا تعلق انسان کے ساتھ بالواسطہ نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ تر انسان کو تنگ نہیں کرتے، تا وقت کہ اسپیشل حالات یا مسئلے کوئی ایسے پیدا نہ ہو جائے، یا ہم ان کو تنگ نہ کریں، یا محسوس ہو جائے کہ یہ علاقہ جنات کا ہے اور ہم دانستہ وہاں پہ قابض ہونے کی کوشش کریں، گندگی پھیلائیں اور ایسی حرکات کریں جو بڑا وہ تنگ ہو جائیں، ان کو غصہ آ جائے، جیسے سانپ ہے، جی بالکل ٹھیک اور ہے، سانپ انسان کا دشمن نہیں ہے، ہاں، اگر اس کو چھیڑا جائے گا، پتھر مارا جائے گا، یہ اس کی طرف آپ بڑھیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دفاع تو ہر ایک پہ فرض ہے۔ میں تقریباً 20-25 سال تک راوی کے کنارے اگر صبح میں جایا کرتا تھا، میرے اپنے کچھ مسئلے تھے، تو میں جایا کرتا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سانپ میرے سامنے سے آگے گزر رہا ہے، اور وہاں پہ بیٹھا ہے، میں بھی گزر گیا ہوں، اس نے مجھے نہیں چھیڑا، میں نے اسے نہیں چھیڑا۔ تو سانپ بھی انسان کا اس وقت دشمن ہوتا ہے یا حملہ کرتا ہے جب اس کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جن بھی اس وقت تنگ کرتا ہے جب وہ اس کے لیے ہم کو پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ اور باقی یہ جس طرح سے یہ میری بیٹی نے ابھی جنات کا ذکر کیا، یہ جن نہیں ہیں، یہ خرمستیاں ہیں، یہ انسان کی اپنی اندر سے جوانیوں کے رنگ ہیں اور ڈھنگ ہیں، اور ان کی مستیاں ہیں، اور ان کی ڈرامے ہیں، اور ان کی ایکٹنگ ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو لڑکیاں لڑکے جنات کے زیر اثر نظر آتے ہیں نا، یہ ان کو 2 منٹ کے لیے مجھے دے دیں، تیسرے منٹ کہیں گے ایمان نال میں ڈرامہ پہ کر دیتا ہوں۔ اصل کی گل کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جی میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا صوفیزم میں عورتیں آ سکتی ہیں؟ کس میں؟ صوفیزم میں۔ صوفیزم میں معاف کرنا، صوفیزم میں کسی جنس کی تو وہ اپنا کوئی قید پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ تو یہی بات کر رہی ہیں کہ جیسے آپ مجھے یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا کوئی عورت نماز پڑھ سکتی ہے، کیا وہ کوئی حج کر سکتی ہے، یہ دروشی پڑھ سکتی ہے۔ صوفیزم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مسلک ہے؟ یہ مسلک نہیں ہے، یہ وے آف لائف ہے بیٹا۔ صوفیزم ہی ہے جو انسان کو کینڈے میں رکھتا ہے۔ اچھا، صوفیزم جو ہے اس کے لیے کسی جنس کی، کسی مسلک کی اور کسی مذہب کی تشخص نہیں ہے۔ اور صوفی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں؟ او نو، صوفی جو ہیں، میں پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، بڑی بڑی کانفرنسز میں جاتا ہوں دنیا بھر میں، صوفیوں کی کانفرنسز میں، تو صوفی یہودی بھی ہوتے ہیں، اچھا، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، صوفی ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ صوفی ہونے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ اور یاد رکھو، جب بھی کسی کو دیکھو، جب بھی کسی کو پکارو، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی سلسلہ ہو آپ کا، مت دیکھو کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کیا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ یہ انسان کتنا۔ اگر انسان ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے درخت کے پھولوں، شگوفوں اور پتوں کی طرح ہیں۔ تھینک یو سر، بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا، یہ جو پچھلے دنوں بہت ہی سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے لاہور میں، لاہور اٹیک، یہ جو اقبال ٹاؤن میں ہوا ہے، جی جی، تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو ٹیررزم ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اس طرح پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دراصل یہ ہم ہی لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے گھر سے باہر نہیں ہے، ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے گھر کے ہی لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو روٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے ذہن غلط راہوں پہ چلے ہوئے ہیں، جو انسانیت کو،
جو اخلاق کو جو مذہب کو غلط پیرائے میں سمجھتے ہیں بیٹا، یہ غیر نہیں ہے، کسی جگہ سے باہر سے نہیں آئے ہیں ہم لوگ۔ باہر ایک بندہ انہوں پتا کہ کھوتے کا گوشت آؤ پھر کھا گیا جو ہسی جائے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ عقل ہی نہیں، وہ ایک بندے نے آر کے انہوں پوچھے وہ جاہلا وہ تینوں تے پتا سی کھوتے کا گوشت آ وہ پھر کھا گیا۔ صحیح بات ہے، پوچھنا بھی چاہیے۔ وہ اگوں بابا جی صحیح بات ہے، پوچھنا بھی چاہیے۔ کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مینوں کہہ رہے ہو کون؟ You should be ashamed of yourself. How dare you talk about my taya like that? Who are you? کون ہو تم؟ تم بالکل میری بیوی کی طرح ہو۔ وہ کیسے؟ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ جدوں میں گھر جانا مینوں ویکھدے آ میری بیوی کہتی ہے میں پھر آ گیا، نکل اتھوں۔ Just shut up. نہ میں تمہاری بیوی تھی اور نہ ہی میں اس کے جیسی ہوں، okay? Get that through your thick brain, okay? او ایڈے بڑے ڈیلر نو اے کی کہہ رہی ہے؟ ایڈے بڑے ڈیلر نو؟ جی آپ کوئی ڈیلر ہیں؟ ہاں جی۔ کس چیز کے؟ میں ضمیر خریدنا۔ میرا کیوں دل کردا تھا میں تیریاں مچھاں پھڑ کے منہ تے چنڈا مارا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے میں آگے سے خاموش کھڑا رہوں گا؟ او تایا جی میں کچھ او ضمیر کہندے ہیں کسے دی غیرت نو خریدنا۔ اوہ لیکن پھر تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ مینوں پتہ لگا تایا نے ضمیر ویچنا۔ Excuse you. Oh! Just shut up, okay? My taya does not want to sell his zamir. Get out. اتنے بڑے ڈیلر کو گیٹ آؤٹ کہہ رہی ہو؟ اچھا اتنا بڑا ڈیلر؟ ہاں تم نے نواز شریف صاحب کا زمین خریدا؟ میں خریدنے لگا تھا تایا جی۔ پھر وہ ایک ہندو کتے نے خرید لیا۔ Really? That's so sad. اچھا تم نے زرداری کا زمین خریدا؟ زرداری دا ضمیر میں خریدنے لگ گیا لیکن وہ میرے تو پہلے ہی بیک گیا سی۔ وہ کون لے گیا؟ What about پرویز رشید، اس کا زمین خریدا تم نے؟ وہ جڑا بندہ ہی جھوٹا ہو دے کو ضمیر کی ہونا ہے۔ That's true. اچھا what about بلاول؟ بلاول زرداری Yeah. او دا میں ضمیر خریدنے گیا پھر تایا مینوں سمجھ ہی نہ آوے کیوں بھائی؟ کہ ضمیر مذکر آ کہ مونس آ۔ یعنی ڈبل ایکشن؟ مینوں نہیں پتا لگا۔ اچھا وقار یونس کا زمین خریدا ہوگا تم نے؟ وقار یونس کا ضمیر میں نے نہیں خریدا۔ But why? وقار یونس کا ضمیر خرید کے میرا اپنا ضمیر گر جانا تھا۔ اچھا کوئی ایسا بندہ جس کا زمین تم خریدنا چاہو لیکن وہ تمہیں بیچے نہیں؟ لا ایک ایسا بندہ ہی تایا اچھا جی او دا کوئی بندہ بھی ضمیر نہیں خرید سکتا۔ اجی وہ کون ہے خوش نصیب ہمیں بھی بتاؤ۔ جنرل رحیل شریف۔ اجی وہ تو شہداء کی اولاد میں سے ہے، کیا بات؟ اس کا ضمیر کون خرید سکتا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے اور قیامت تک یہ پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ شہداء اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اچھا میری بات سنو ڈیلر صاحب، آج نا تھوڑا ہم بزی ہیں، ہمارے گھر مہمان آئے، تم کل آنا۔ ہاں وہ تو مجھے اجی ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ہاں محترم جناب محمد یحییٰ خان صاحب آج جانتے ہو؟ بابا جی السلام علیکم۔ جانتا ہے بھائی؟ بابا جی آپ خیریت؟ بابا جی بابا جی مینوں کو ایسی دعا دیو کہ نہ یا تایا انسان ہو جائے یا اپنی اصلی شکل چ آ جائے۔ Shut up! How dare you say that? بابا جی he's so بدتمیز۔ تایا دا منہ غور نہ ویکھو لگدا کس کے بریک ماری ہے۔ نکلو یہاں سے، چلو۔ Get out! یعنی ہم تمہیں یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، ابھی میں تمہیں چائے پانی پوچھنے والا تھا۔ ایک دعا کرا لیں دیو بابا جی، جلدی کرو اور چلو۔ بابا جی دعا کر دیو جناب، ایک نہ مینوں چڑیل چمبڑ گئی آ اچھا تے میں چاہنا او لتھے نا۔ How dare you! تمہیں تمیز نہیں ہے، تم اپنے کو سمجھتے کیا ہو؟ میں چڑیل ہوں تو تم کون سا فواد خان ہو؟ Have you seen your face? You're hideous, okay? You're ugly. I love you. I hate you. اٹھو، نہیں اٹھتی۔ تمیز نہیں ہے؟ بابا جی آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں بیٹا میں کیا کروں،
ہر چیز کا علاج ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عقل دے, سمجھ دے اور ان کو کوئی ہدایت دے دے. بیٹا بہو بیٹیاں ہوتی ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, اور کسی کو شادی سے پہلے کسی سے کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. بابا جی آپ کی ماشاءاللہ بڑی بات ہے, آپ بڑے ہیں. چل کر How rude. چلو نکلو یہاں سے. Disrespectful man. نکلتے ہو یا نہیں؟ Get out from جاتے ہو here. یا نہیں؟ تایا جی یا تو یہ چلا جائے ورنہ میں چلی جاؤں گی. اگر دونوں اکٹھے چلے جائے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ I'm leaving. کیا اوے Don't you dare follow me. Don't you dare follow me. Don't you know I'm American? کیا کہا اس نے؟ I like you too. اوے میں تمہیں بڑا پسند کرتی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں امریکن ہوں اور تم ان پڑھ ہو, اس لیے تمہارا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا. اچھا تائے نو ڈینگی مچھر لڑیا, ڈاکٹر نے کہا کہ تواڈے وائٹ سائل مک گئے نے, ریڈیو تے سیل لے جا کے کہنا آپ آدے ہو. فضول باتیں کرتے ہو. مجھے تو کبھی مچھر لڑا ہی نہیں. کیوں؟ مجھے زندگی میں ایک دفعہ مچھر لڑا تھا. اچھا. میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا ابو مجھے مچھر لڑ گیا. ابو کہنے لگے کوئی گل نہیں پتر, پرا لاڑی پیندے. بابا جی ایک سیریس دعا کر دیو کہ ساڈے ملک نو جنے بھی لٹ کے کھادا ہے نا وہ بھی پاگل ہو کے ہی مرے. آمین. یہ بات ہے جو ہونے والی بات ہے وہ کرے. بالکل. اجی بابا جی آپ کا تو بڑے بڑے نامور لوگوں سے تعلق رہا ہے. کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات یا میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اشفاق احمد صاحب اور واصف علی واصف صاحب جو ہیں یہ مصنف ہیں, شاعر ہیں, صوفی ہیں, کیا ان میں کوئی ایسی بات تھی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے؟ تایا جی میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ صرف آپ ہوں اور میں ہوں اور اس قسم کی باتیں ہوں. مگر یہ آپ کے ارد گرد یہ جو لوگ ہیں, یہ جو آپ نے تماشے لگائے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے آپ یہ سلسلے کرتے ہیں تاکہ وقت گزرتا جائے. اچھا نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح سوچا ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے گھر کی کنڈی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کو کنڈی لگانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو کچھ بھی مال ہے یہ میرا تو نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے. اور جس کا جی چاہے جب چاہے وہ چلا آئے, اس کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. اور پھر ہر قسم کا آدمی ہم اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے. اور یہی صفت طائف میں بھی ہوتی ہے اور درویش میں بھی ہوتی ہے. اللہ کہ ان کے دروازوں کے گھر کی کنڈیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کی سیڑھیوں میں پھسلن نہیں ہوتی ہے, اللہ ان کو کھٹکھٹایا نہیں جاتا. جو دل چاہے آئے, اپنا مقصد حل کرے اور چلا جائے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے واصف علی واصف صاحب کی, میرے بابا جی اشفاق صاحب کی, اور دو اچھے لوگ تھے دنیا میں, احمد نظیم قاسمی صاحب تھے, ہاں جی, ممتاز مفتی صاحب تھے, قدرت اللہ شہاب صاحب تھے, بے شمار ہمارے ملک میں اچھے اچھے لوگ ہیں. اور میری خوش قسمتی تایا جی آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے ان بزرگوں کے قدموں میں خوب لٹ کے بیٹھنے کا موقع ملا. بہت موقع ملا آپ کو, بڑے خوش نصیب ہیں آپ. ہاں, اور میں ان کے خدمت کرنے کا موقع ملا, ان کے تصرف لینے کا موقع ملا, ان کی دعائیں لینے کا ملا, ان کی محبت لینے کا موقع ملا, اور ان سے فیض لینے کا موقع ملا. میری یہ خوش نصیبی. اب آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ لوگ ولی اللہ تھے, جی ہاں, درویش تھے, صوفی تھے, مصنف تھے, یا پڑھے لکھے تھے, یا دانشور تھے, یہ کیا تھی؟ بالکل صحیح. یہ ساری صفتیں ہیں. جی ہاں, یہ جتنی بھی نام آپ نے لیے اور جن کو میں نے دہرائے ہیں, یہ ساری توصیفی صفات ہیں. بالکل صحیح. اور سب کی سب ان میں موجود تھی, سب کی سب ان میں موجود تھی. ان میں جو مین چیز ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ تھے کہ یہ لوگ جو یہ تھے یا نہیں تھے, لیکن انسان بہت بڑے تھے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات.
یعنی انسان وہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوں. اللہ اور اشفاق احمد صاحب کی ایک بات مجھے کبھی کبھی بالکل ایسے ذہن پہ ابھر کے آتی، کیا خوبصورت بات کرتے تھے کہ انسان مر جائے تو رو مت، احساس مر جائے تو ماتم کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ انسان مرے تو ایک انسان مرے گا، اور اگر احساس مر جائے تو پورے کا پورا معاشرہ مر جائے گا. سبحان اللہ. جیسے کہا جاتا ہے نا، دیکھو آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے. جی ہاں، کیسے صفاق ظالم لوگ ہیں، بے درد لوگ ہیں، بڑے ظالم. ان کو کوئی خیال نہیں ہے، اور یہ کسی دین میں، کسی دھرم میں، کسی مسلک میں، کسی مذہب میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. بالکل نہیں. اچھا، اب دیکھیں فرمایا گیا کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی ایک انسان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا. کیا بات. تو مین چیز جو ہے نا تایا جی، وہ ہے انسانیت. یہ لوگ جو تھے یہ اعلیٰ اور عرفہ انسان تھے. اور باقی دیکھیے درخت ہوتا ہے، اللہ. جی ہاں، درخت ہوتا ہے تناور درخت، تناور. چھتنار درخت. چھتنار درخت اس کو کہتے ہیں جو بہت بھرا ہوا سایہ دار، اور جس کے اوپر بہت بڑی شاخیں ہوں، پتے ہوں، اور اس کے اوپر پھول ہوں، پھل ہوں، اور اس درخت کے اندر ہزاروں پرندے رہتے ہوں. سانپ بھی رہتا ہے، چڑیا بھی رہتی ہے، طوطے، ہریل طوطے بھی رہتے ہیں، گھگیاں بھی رہتی ہیں، سارے رہتے ہیں. اور اس کی جڑوں میں چوہے بھی رہتے ہیں. جی ہاں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت اوپر سے پھیلتا ہے اور یا نیچے جڑوں سے پھیلتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں انہی کا فیضان ہے آج کہ پاکستان کے اندر ادب ہے، پاکستان کے اندر کلچر ہے، پاکستان کے اندر ہمائیں ہیں. اور یہ اب جیسے اپنا واصف علی واصف، پچھلے دنوں میں وہاں پہ تھا، میرے دوست تھے، تو میں نے یہ دیکھا ان میں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں کہا، اللہ. کبھی انہوں نے صوفی نہیں کہا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک چاند میاں کہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں. انہوں نے یہ کہا یار میں آپ جیسا ہوں. جی ہاں. مجھے مت کہو یہ ساری چیزیں. اور ہمارے بابا جی اشفاق صاحب نے بھی یہی بات تھی، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری قبر سادی بناؤ، اللہ. سیدھی بناؤ، ایک پمپ لگا دو، بس بات ختم ہو جاتی. مجھے یہ مت اپنا پتھروں میں اور سنگ مرمر کے اندر وہ قید کر کے رکھو، مجھے رہنے دو، ایسے ہی رہنے دو. تو اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں. اور آج کی بات کا جواب یہ ہے، آگے بات کا جواب یہ ہے کہ اصل چیز انسانیت ہے. بالکل صحیح. وہی اس درخت کی طرح اوپر سے بھی پھلا ہے، نیچے سے بھی. خش خش جنا قدر نہ میرا تے صاحب نے وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا ساں. واہ جی واہ واہ. ایک شعر میں بھی پیش کروں. جی حضور. اجازت ہے چاند میاں؟ جناب لو. ویسے میں جب آپ کو چاند میاں کہتا ہوں مجھے مزہ بڑا آتا. ہاں جی. وہ ہے کہ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے. جی جی. عالم ذات میں، جی عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے. عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات. عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. پاگل نہیں ہونے دیتا. عشق اور جنوں میں فرق ہے. جی 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 بہت. عشق اور جنوں میں فرق ہے. جی ہاں. جنوں کا لفظ آپ لکھیں تو آپ جن لکھتے ہیں پہلے. غور فرمائیں، آپ میری بات کو سمجھیں. بہت زبردست بات ہے کہ جنون کہیں گے تو پہلے جن آئے گا. ہاں. اور اگر پاگل کہیں گے پا بھی آئے گا اور گل بھی آئے گی. جی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عشق جو ہوتا ہے وہ جنوں اور عشق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی. کہ عشق ضابطے میں ہوتا ہے، عشق رابطے میں ہوتا ہے، اور عشق جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے میں ہوتا ہے. اور جنوں جو ہوتا ہے اس کا کوئی قانون نہیں، اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا، اور وہ کر گزرتا ہے اور وہ غلط بھی کام ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 99.5% وہ غلط ہی ہوتا ہے. غلط ہی کیونکہ جس کے شروع میں ہی جن ہے. اچھا، جن کی بات سے مجھے یاد ہے، یہ جو جادو وادو ہو جاتا ہے، جی جی یہ زیادہ تر تو لوگ ہڈیوں کے اوپر کرتے ہیں. جی جی.
یہ کن کن ہڈیوں پہ ہے؟ اور جن کی ہڈیاں نکلی ہو، ماس کم ہو، ہڈیاں زیادہ ہو، کپڑے پہن کے موٹا کیا ہو، اپنے آپ کو پگڑی بڑی رکھی ہو سر پہ. اپنا جن کے بیٹے ہو انہی کو ہم واپس سونپ دیں گے. مرزا جٹ بیٹھا پکی گھوڑی تے بابا جی. اچھا جی 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 تو جٹ ونجر انہوں مت دیندا ہے. عشق اور جنون کی بات ہے. جی جی عشق کردا مرزا جٹ صاحباں دے نال، صاحباں نال مرزا جٹ عشق کردا ہے تے صاحباں مرزا جٹ نال عشق کردی. جی بکی گھوڑی یعنی جویں اج دا سکوٹر ہے، اس زمانے دا سکوٹر سی. بکی گھوڑی تے بیٹھا ہے جٹ ونجل محلے دا کاؤنسلر لا لو، ایم پی ایم این اے لا لو اس زمانے دا. ٹھیک. وہ مٹ دی گل دیندا، گائیڈ کردا. بکی گھوڑی دی واگ پھڑ کے کہندا کھیوے نہ جا مرزیا، خان شمیر دے کوڑے تیرے مامے پھپھیاں دے منڈے تینوں مار دین گے. جوانی انی تے نہ تجربہ کار ہوندی ہے. جنون دی گل ہوئی دی، عشق پاگل نہیں ہوندا، جنون پاگل بھی ہو جاندا. صحیح بات. شاعر نے کی لکھیا ہے جب آیا پڑھ گیا کی لکھیا تو آپ نے کیا سنا؟ لب چڑھ دے مرزے خان نو جٹ ونجل دین دائی مت. لب چڑھ دے مرزے خان نو ہو، لب چڑھ دے مرزے خان نو جٹ ونجل دین دائی مت. پٹھ رنا دی دوستی کھری جنا دی مت، واہ ہس ہس لاؤندیاں یاریاں ہو، مڑ رو کے دیندیاں دس جٹایو ہو. کیا بات. آپ ان کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں مہینے کی؟ اجی یہ پوچھیں کہ یہ ہمیں کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا تھا ان کو ایک سیر بادام، ایک سیر پستہ، ایک سیر تل، ایک سیر یہ اپنا سونف، ہے جی، تو یہ چیزیں آپ ان کو دیا کریں. بھائی ہماری طرف سے آپ کی نوکری ختم، آپ جائیے جہاں جانا چاہتے ہیں. بھائی اتنا مال اگر اس پہ لوٹائیں گے جی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہ کھا لیتے. ایک بڑے مشہور ایک ضروری اعلان سنیے. کیا ہوا حضرات؟ جی فرمائیے. ایک ضروری اعلان سنیے. جی جھوٹے بابوں نے، 2 نمبر بابوں نے جگہ جگہ ڈیرے بنا رکھے ہیں، ان سے بچ کے رہیے ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یہ آپ آگے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ پاگل ہیں، آپ جنونی ہیں، آپ بے وقوف ہیں، پھر میرے گھر کس لیے آ جاتے ہو تم؟ ارے تم اتنے سمجھدار ہو تو یہ پاکستان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ یہ میرا ملک ہے، میں یہاں پیدا ہوا، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ ارے جو 2 نمبری کر رہے ہیں وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. تو ان سے ہمارا کیا تعلق؟ جا کے دیکھو جو جھوٹے بابے ہیں، سب کچھ لوٹا جا رہا ہے ان کے آگے. اجی ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگا رکھے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ کہہ کے خواتین کو اپنے جال میں پھنسا کے ان سے مال بٹورتے ہیں. صرف مال ہی نہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. جی ہاں. جا کے دیکھو یہ سب 2 نمبر بابے ہیں، سچے بابے آج تک نظر نہیں مجھے آئے. ہم آپ کو آج سچے بابا جی سے ملا دیتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے. وہ کہاں ہیں؟ دیکھو بوٹے تم پاگل ہو. ہاں میں پاگل ہوں، آپ سمجھدار ہو نا؟ ہاں جی. اس لیے کون سے بابے سے ملوانا چاہتے ہیں مجھے؟ آؤ میرے ساتھ، آج تمہارا یہ گلہ بھی دور کر دیتے ہیں. آئیے السلام علیکم کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. بیٹھیے، تشریف رکھیں. تشریف رکھیے. یہ ہیں جی محمد بوٹا. السلام علیکم. جی چل بیٹھ جا یار. میں ذرا آپ کا تعارف کروا دوں. جی یہ بھی بابے ہیں؟ نہیں میں 2 نمبر بابا ہوں. نہیں تو ترسن دیا لب کے مر گیا سویر دا. ہاں لب گئے. 2 نمبر بابے تو کہیں بھی مل جاتے ہیں. میں ہی گا ایسے بابے کہیں کبھی کبھی ملتے ہیں. یہی میں سچے بابے نہیں ملتے آج تک. صحیح گل. آج تک نہیں مجھے ملے. گجرانوالہ میں جا کے دیکھو 6 بچوں کا باپ تھا. کہنے لگے اس پہ جن ہے. اس کو کولوں کے اوپر اس کا منہ رکھ دیا.
استغفر۔ ہاں اندر سے کنڈی لگا لی، اس کے بیٹے نے پوچھا بھی کیا ہونا، کہنے لگے ابھی جن نکلنے لگا ہے، لیکن جن تو نہیں نکلا، اس کی جان نکل گئی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت، کوئی بابا کسی کے پاس نہیں آتا، اللہ ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، یہ قصور ہمارا ہے، بابوں کا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی زندگی مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے گوجرے سے بابا منگوایا، پیسے دے کے منگوایا ہوگا، جی ہاں بالکل، ککڑ شکڑ کھلائے ہوں گے، بالکل اندر صحیح۔ داخل کیا، جس وقت وہ اس کا جن نکال رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، تیزاب پھینک رہا تھا، تو گھر والے مر گئے تھے۔ اللہ استغفر۔ یہ سارے قصور ہمارے اپنے ہیں، جی ہاں ہمارے اپنے ہیں، ہم ہی اپنے دشمن ہیں۔ ہماری اپنی دشمن۔ جب خدا اور خدا کے رسول اور رزق حلال سے آپ ہٹ جائیں گے، جی ہاں۔ محنت سے ہٹ جائیں گے، منشیات میں پھنس جائیں گے، تو پھر بابے ہی آئیں گے 2 نمبر آگے۔ جی ہاں بابا جی یہ پاکستان میں ہی سارے جن آ گئے ہیں؟ ہاں جی، ہاں بالکل آپ ٹھیک۔ کے رشتہ دار ہیں، آپ ہاں جی کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صحیح پونکن دیا، تو سمجھ نہیں آؤں ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਇਹ ਭੌਂਕ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੋ, ਅੰਦਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? یہ ہیں وہ بابے جو چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اور جو 1 سیکنڈ بڑا ہو اس کو عزت و احترام سے سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ جو تیرا ہوں سیر ہی نہیں گا کتنے پاوے بندہ یار یہ کون لوگ ہیں فضول؟ یار انہوں ویختے انہوں کڑھتے سے واہ انہوں پان کے پیو ٹھنڈا ہوندہ۔ یہ بولتا اچھا چلو مہربانی کر کے آپ اب تشریف لے جائیں۔ تسی جاؤ تشریف انہوں سمجھ نہیں ہونا، کہ تشریف سمجھ نہیں ہونا، کیوں جاؤں؟ کہتے تشریف سمجھ نہیں ہونا۔ تسی انہوں نے تو نکلو۔ کہاں نکلوں؟ میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کلام نہیں سناؤ گے نا، اس کے بعد میرے سے کلام نہ کرنا آپ نے۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ کلام سناؤ کوئی اچھا سا، واہ جی واہ۔ پھر جاؤں گا میں۔ ہم نے کیا زو میں نہیں استعمال کیتا، سبحان اللہ۔ یہ پاگل آپ کہتے ہیں ان کو مجھے۔ پاگل کہتے ہیں؟ جی ہاں یہ تو ہمارے لیے تو پاگل ہی ہے۔ ویسے دساں ہر سچ بولنے والا، حق دی گل کرنے والا پاگل ہے اس ملک۔ چلو اگر بابا جی کی بات کو ہم بڑا کرتے ہیں کہ اس ملک میں سچ بولنے والا پاگل ہے، تو بھائی ہر پاکستانی کو پھر پاگل ہونا چاہیے، تب یہ ملک بچے گا۔ یہ پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مولا علی نہ ہون اللہ تے بابا اقبال نہ ہوئے، اللہ یہ تو فلودہ اڑ گیا ہوں آج تو 40 سال پہلوں ہی، لیکن یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ پاک۔ کیوں کہ مدینے شریفوں بن کے آیا ہے، اور اللہ کی عزت نال بنیا، بندے نہیں بناندہ۔ جی کیا بات۔ لو جی کلام ہے، نیچاں دی اشنائی کولو، واہ واہ، نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ واہ واہ واہ۔ میں نات تلکن رستہ کیویں کر روے سنبھالا، تکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جا 10 روپیے بڑھ گئے، جاؤ نہیں جاؤں گا، اور منو نال لے کے جائیں۔ نہیں جاؤں گا جب تک بابا جی دعا نہیں کریں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ بابا جی پاکستان کے لیے دعا کریں، یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے بابا جی یہ تو جائز خواہش ہے۔ بابا یہ ٹھیک ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، مالک اس ملک کے اندر 2-4 پاگل انسان پیدا فرما دیں، جو اس ملک کی تقدیر کو بدل دیں، جو رشوت کو بدل دیں، جو اقربا پروری کو بدل دیں، جو سفارشوں کو بدل دیں، جو کرپشن کے خلاف ہوں۔ آج کل کا پڑھا، بابا جی اسواق صاحب کہتے تھے اس ملک کو پڑھے لکھوں نے نقصان پہنچایا ہے، ان پڑھوں نے اس کو بچایا ہے۔ اس ملک کو پاگل ہی پیدا ہوئے گا تے بچے گا۔ تے بچے گا۔ صحت مند آدمی نالے ملک نہیں بچتا، کیونکہ سارے کو اکلاں دے بڑے نے، سانو کسے پاگل انسان دی ضرورت ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پاگل انسان فرما دے جڑا اس ملک نو بچا۔ جا اپنے سارے پاگل نے۔ میں بابا جی کو گھر لے کے جا رہا ہوں، وہاں جا کے دعا کراؤں گا۔ او بابا جی نہیں جی، میں دراصل انہاں دا مہمان ہاں، تایا جی کوئی بات نہیں بابا جی۔ نہیں پائی تو تیری مہربانی ہے، تو دے اتھوں باہر نکل کے تے پھر بس کے سے چڑھ جانا ہے، اوتھے کھڑکیاں بھی شروع کر
बाबा बाबा जी आपने मुझे फक्की बेचने वाला نہیں تو میں کی کراں پھر میں تواڈے چ بیٹھ کے پھر سیکھنا تے ہے نا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سلامتی سب کے لیے آمین خیر برکت کرم میرے لیے آج اعزاز کی بات ہے میں بڑا خوش ہوا میرا بھی دل چاہتا تھا ہنسنے کو کھیلنے کو مسکرانے کو آج میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں اور یقین کریں سنجیدگی ہی زندگی نہیں ہے ارے مسکرانا بھی زندگی ہے جی ہاں فنون بھی زندگی ہے اور تفنن بھی زندگی ہے زندگی سے غم ہی تلاش نہ کرو سنجیدگی تلاش نہ کرو اس سے آپ مسکراہٹیں بھی نکالو اور یہ تو شہنشاہ ہیں جو آپ کے پاس کھڑے ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو صحت مند تندرست اور سلامت رکھے اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو قائم رکھے جی اللہ خیر بس آتے جاتے رہا کریں جی وہ حضور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ مہمان گھر میں آئے تو روشنی بڑھ جاتی ہے سبحان اور اللہ آج آپ کے آنے سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی اللہ سلامت رکھے آمین اللہ خیر رکھے یہ ویسے یہ جہاں تسی سر سے پگ بنی دی ہے کنے گز ہونا ہے کپڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن یہ پتا ہے کہ جتنا وزن میں اٹھاتا ہوں اگر میں منڈی میں اٹھاؤں تو 2-4 ہزار کی دیہڑی لگ سکتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے یار میں چاند میاں کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں چاند میاں لے لیں گے جی لے لیں گے جی بڑے رام نال جی بسم اللہ آپ بہت اچھے ہیں